اور ہم نے پھر آسمان سے لوہا بھی نازل فرمایا. اب اس کی جو سائنٹیفک چیز ہے وہ تو الگ سے کہ واقعی سائنٹسٹ اس ریسرچ پہ پہنچے ہیں کہ یہ لوہا آسمان سے ہی نازل ہوا ہے, میٹرائٹس کی شکل میں زمین کے اوپر داغے گئے ہیں, اور پھر یہ لوہا یہ آج جو ہم کانوں سے نکالتے ہیں, یہ ایک الگ سے ایک بحث ہے. لیکن یہاں جو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالی کتاب اور ترازو نازل فرما رہے ہیں انبیاء کے ساتھ, اور ساتھ ہی ذکر کر رہے ہیں کہ لوہا بھی پھر ہم نے نازل کیا ہے. مراد یہ کہ جو کتاب کا حکم نہ مانے, ہٹ درمی پر اتر آئے, پھر ان کا علاج لوہا ہے. لوہا یعنی ہتھیار, اسلحہ, وہ ساتھ ذکر آ رہا ہے. فیہ بأس شدید ومنافع للناس, اس کے اندر لوگوں کے لیے ظاہر ایک تکلیف والا معاملہ بھی جڑا ہوا ہے, ان کے اندر شدت موجود ہے, لوہے کے اندر کاٹ کے رکھ دیتا ہے ہر چیز کو. لوگوں کے لیے نفع والی چیز بھی ہے, ظاہر ہے لوہے سے آپ نفع بھی حاصل کرتے ہیں. آج بھی پوری دنیا کی انڈسٹری لوہے کے اوپر ہی چل رہی ہے نا, سٹیل ملز کے اوپر چل رہی ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جانچنا چاہے گا کہ کون ہے جو بغیر دیکھے اپنے رب کو اللہ کی مدد کرتا ہے, یعنی اس کے دین کی اور اس کے رسولوں کی. بالغیب, غیب میں. ان اللہ قوی عزیز, بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے, غالب ہے. یہ وہی الفاظ دوبارہ سے یہاں پہ آگے, قوی اور عزیز والے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا یہ دونوں آیات آپس میں جڑی ہوئی ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوہا نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ وہ پنجابی میں بھی ایک محاورہ بولا جاتا ہے نا, وگڑے تگڑیاں دا جڑا پیر اور علاج جو ہے وہ ڈنڈا ہے. ہاں, تو یہ وگڑے تگڑوں کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا نازل کیا. یہ اکثر مسلمانوں کے اوپر بھی اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے رومنز اور پرشینز کو تلوار کی زور کے اوپر اکھاڑا تھا, اور اس کی وجہ سے پھر ظاہر اسلام بھی پھیلا. تو کسی حد تک یہ بات درست ہے, لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جب بدماشوں نے دنیا پہ صدیوں سے قبضہ کیا ہوا ہو اور کسی کو اپنی مرضی کا ریلیجن پریکٹس نہ کرنے دیں, ہزاروں کرسچنز کو بے دردی سے قتل کیا رومنز نے, بت پرستوں نے, تو ان بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے پھر لوہے کی ضرورت پڑتی ہے. بعد میں جب ان کے ایک بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا, اس زمانے میں تو اسلام تھا نبی الاسلام کی آلموسٹ 62 سے 250-300 سال پہلے, کانسٹنٹائن II, تو انہوں نے اس کے اندر بدعات بھی جاری کر دی کرسچینٹی کے اندر. لیکن بہرحال ایک استحصال والا معاملہ تھا, پھر وہ جیوز کا استحصال کرتے تھے. تو یہ استحصال تو ہوتا رہا. تو یہ بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے تلوار کی ضرورت پڑتی ہے آج بھی. لہذا جہاد اور قتال والا معاملہ کوئی ایسا نہیں کہ اس کے ساتھ نفرت کی جائے. یہ بعض اوقات مسلمانوں کے دل میں بھی اس حوالے سے میل آ جاتا ہے, تو میں نے اس کی حکمت بتا دی ہے کہ جہاد اور قتال اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ بدماشوں کو اکھاڑا جائے. بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے طارق جمیل صاحب کی ویڈیوز نہیں چاہیے, نہ غامدی صاحب کی طرح علمی اختلاف چاہیے. وہ پھر تلوار کے ذریعے ہی ہوگا, اسلحے کے ذریعے ہی ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی انبیاء کرام کی یہ خصوصیت, خصوصاً ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو خصوصیت ہے جہاد اور قتال. اگلے انبیاء کے انکار پر جو عذاب آتا تھا وہ آسمان سے کبھی چنگھاڑ کی شکل میں, کبھی طوفان کی شکل میں, کبھی پتھروں کی بارش کی شکل میں آتا تھا. ہمارے نبی الاسلام کے کیس میں جو عذاب استحصال آیا نا کافروں پر, وہ تلوار کی شکل میں آیا. وہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 14 ہے کہ اے مسلمانوں, اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا. اسلام میں جو آخری پیغمبر کے آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ جو جہاد والا کنسپٹ اس امت کے اندر ہے نا, وہ عذاب استحصال ہے اللہ تعالیٰ کے مخالفین کے اوپر. صحابہ کرام کی تلواریں اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی تھی. یہ نبی الاسلام کی خوبی ہے. اور دوسری آپ کی خوبی یہ ہے کہ اگلے انبیاء کے معجزات ہوتے تھے فزیکل فینومین آف نیچر کو توڑنے والے. موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ ملا, وہ پھینکتے تھے, وہ اژدہا بن جاتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے.
ہمارے نبی علیہ السلام کا اس طرح کا کوئی معجزہ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے دعوی نبوت کیا ہو. ویسے تو آپ علیہ السلام کے بہت سے معجزات ہیں، لیکن جو دعوی نبوت والا معجزہ ہے نا وہ قرآن ہے. آپ کا معجزہ بھی باقیوں سے ڈیفرنٹ ہے، اور آپ علیہ السلام کے کیس میں جو عذاب آیا نا اللہ کی طرف سے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے. یعنی یہ جہاد اور قتال، اس میں بھی خصوصاً قتال اور قرآن پاک، یہ نبی علیہ السلام کی دو خوبی ہیں. خیر یہ میں نے قتال کے حوالے سے بریف کر دیا. اس میں ایک کراس ریفرنس کے طور پر اور آیت بھی ہے، وہ اسے بیلنس کرنے کے لیے آیت الکرسی سے جو اگلی آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ کوئی جبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے واضح کر کے الگ کر دیا. تلوار کے زور پہ آپ کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے. بدماش کو تو اکھاڑیں گے، لیکن تلوار کے زور پہ آپ کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے. وہ اس کی مرضی ہے. کافر مرنا چاہتا ہے مر جائے، جہنم میں جانا چاہتا ہے چلا جائے، آپ صرف دعوت دیں گے. تو یہ بھی آپ نے فرق رکھنا ہے، کیونکہ بعض لوگ پھر اسے یوز کرتے ہیں، جی اسلام جو ہے تلوار کے زور کے اوپر پھیلا ہے. وہ چند ایک چیزیں جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ، جس طرح سورہ توبہ میں ایک پیس ٹریٹی ٹوٹنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اب جب بھی یہ کافر آپ کو کہیں پہ نظر آئے آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہوا تھا. تو یہ اسپیسیفکلی ان کافروں کے بارے میں تھا جن کے ساتھ نبی علیہ السلام کا معاہدہ ہوا تھا اور انہوں نے وہ معاہدہ توڑا تھا مسلمانوں کو قتل کر کے. وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیت اٹھاتے ہیں سورہ توبہ کی اور ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں غیر مسلم کے. جی قرآن میں تو لکھا ہے کہ جہاں بھی کوئی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو. یہ لکھا ہوا ہے لیکن پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تو اس سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی اب صبر آنا چاہیے کہ صرف انجینئر صاحب کے کلپ نہیں کٹتے، اللہ تعالیٰ کے کلپ بھی کاٹے ہوئے ہیں کافروں نے. یہ کلپ بھی کاٹے ہوئے ہیں نا قرآن سے، ادھوری باتیں لے لے کے اسلام کو بدنام کیا ہوا ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی حیا سوز قسم کی باتیں کچھ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی ہوئی ہیں، کچھ جھوٹی باتیں آپ کی طرف منسوب کر دی ہوئی ہیں.